السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرهم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، صحیح قول کے مطابق حضور زندہ شامدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سن ہجری 242 ایک شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دن پیر کے دن ہوئی۔ سیریا میں ایک شہر ہے حلب، جہاں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا مزار شریف ہے، اسی حلب میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، سید ہیں، اور والد ماجد کی جانب سے حسینی اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی سادات ہیں۔ حضور زندہ شامدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے والدہ ماجدہ کے مبارک پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں سورج جو ہے آ گیا ہے اور جس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اور پھر اسی رات آپ کے والد ماجد حضرت سید محمد علی نے خواب دیکھا کہ آقا کریم قاسم نعمت مبشر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے، علی اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے، اور یہ بچہ مادرزاد ولی ہوگا، اس کا نام بدیع الدین رکھنا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ پریگننسی کے دوران مجھے کوئی گرانی، کوئی نقاہت کا احساس نہیں ہوا۔ ان دنوں میں اگر میں کوئی چیز شبہ والی اپنے منہ میں رکھ لیتی، یعنی ایسی چیز کہ جس میں شبہ ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اچانک وہ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی اور مجھے وہ چیز تھوکنا پڑتی۔ جب میں تھوک دیتی تو میری طبیعت صحیح ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے ایک مہینے پہلے رمضان المبارک میں حلب شہر میں ایک عجیب پرندہ ظاہر ہوا۔ وہ پکارتا تھا، یا معاشر الناس اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور اڑ جاتا تھا، یعنی اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ حقیقت میں صاحب اتقاء حضرت سیدنا زندہ شامدار رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا وہ اعلان تھا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر ان کے آنے پر اعلان نہیں ہوتا، مگر جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کے آنے پر اعلانات ہوتے ہیں۔ حضرت بدیع الدین زندہ شامدار رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 596 سال آپ کو زندگی عطا ہوئی، اور اس پوری زندگی آپ نے تقوی و پرہیزگاری میں گزاری۔ تو ایسے متقی و پرہیزگار کی آمد پر حلب شہر میں پرندہ جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کا اعلان کر رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا زندہ شامدار رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے سن ہجری 242 کی شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام و خلفائے راشدین اور اہل بیت کے ساتھ آپ کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے اور بچے کی پیدائش پر مبارکباد پیش فرمائی۔ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کے والد کو مبارکباد پیش کی۔ اسی طریقے سے حضرت زندہ شامدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دودھ پینے کے زمانے ہی سے متقی و پرہیزگار تھے۔ دودھ پینے کے زمانے میں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی رمضان شریف میں انہوں نے دودھ نہیں پیا، دین میں دودھ نہیں پیا۔
رمضان شریف میں دین میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے وہ بھائی کہ جو ماہ رمضان میں کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقت میں بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہوا کرتی ہے۔ ہم بزرگوں کی یادیں صرف اور صرف بس فاتحہ دلا دیتے ہیں، نیاز کر لیتے ہیں، اپنے قرضے اترنے کی دعائیں کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بزرگوں کی یادیں کر لی۔ بزرگوں کی یاد اصل میں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ان کی یاد سے کیا فائدہ ہے؟ ان کی یاد سے یہی فائدہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے استقامت والی زندگی گزاری، تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ کیسے مصداق تھے، ہر حال کیسے جو ہے وہ دین پر قائم رہتے تھے۔ دودھ پینے کے زمانے میں روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر حضرت زندہ شامدار تو مادرزاد ولی تھے۔ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، مگر جب روزہ فرض ہو تو فرض روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی عذر ہو، عذر شرعی، تو ہم روزے کا احترام تو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بزرگوں کی زندگی سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی میں بے وضو دودھ پلانا چاہتی تھی تو کبھی بھی بدی الدین دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ باوضو دودھ پلانے کی وہ برکتیں ہیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو باوضو دودھ پلائیں۔ بچے نیک بنیں گے، فرما بردار ہوں گے، اور زبان پر درود پاک کا ورد رکھیں۔ قرآن کی تلاوت اگر نہیں کر سکتی ہیں تو درود پڑھیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو دودھ پلانے کے ٹائم گالیاں نہ بکیں، سیریلیں نہ دیکھیں، نیک کام کریں یا خاموش رہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو، بچیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کے زمانے میں بدی الدین جب قرآن کی تلاوت سنتے تو غور سے سنتے تھے اور مسکرا پڑتے تھے، اور اذان کی آواز بغور سنتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دوسرے بچوں کی طرح حضرت زندہ شامدار رونے اور ایڑیاں رگڑتے نہیں تھے، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ جب دودھ پلا دیتی تو پی لیتے تھے، ورنہ انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ وہ اپنے گہوارے میں خاموش لیٹے رہتے تھے۔ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے آپ ہوئے، اور بزرگوں کے دستور کے مطابق آپ کو استاد کے سامنے تسمیہ خوانی کے لیے بسم اللہ شریف کے لیے جب رکھا گیا، اور استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف پڑھایا، تو آپ نے، حضرت زندہ شامدار نے الف کی وہ شاندار تشریف کی کہ آپ کے استاد کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ارے یہ عام بچہ نہیں ہے، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اسی طرح 14 سال کی عمر میں حضور زندہ شامدار علم قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ ان تمام علوم مروجہ پر آپ نے مہارت حاصل کر لی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علم امیا، سیمیا، کیمیا، ان تمام پر آپ کو دسترس حاصل ہو گئی۔ تمام علوم مروجہ سے فراغت کے بعد جب آپ کے دل میں علم باطن کا شوق پیدا ہوا تو آپ کی نگاہ علم و عرفان کے سمندر مدینۃ العلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی کہ وہیں سے حاصل کرنا ہے۔ ایک رات دیکھا کہ تمام حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھا ہیں، اور یہ پرنور منظر دیکھتے ہی صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، زار و قطار رونے لگے۔ رات اضطراب و بے قراری میں گزری۔ صبح ہوتے ہی اپنے والد حضرت سید علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا حال بیان کیا۔ والد محترم نے اجازت دے دی۔ اجازت حاصل کر کے کسی قافلے یا سواری کا آپ نے انتظار نہیں کیا، بلکہ پیدل ہی حرمین طیبین کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی سفر کے دوران ایک غار میں حضور زندہ شامدار عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غیبی اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ بدیع الدین بیت المقدس پہنچو، وہاں حضرت سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
حضرت زندہ شامدار جیسے ہی بیت المقدس پہنچے تو حضرت سلطان العارفین باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیا، ایسا سینے سے لگا لیا جیسا کہ کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو، اور پھر فرمایا بدیع الدین احمد، میں نے آج سے کچھ 17 سال پہلے یہاں پر ایک نور کا ستون دیکھا تھا، آج تمہیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ نور کا وہ ستون تم ہی ہو۔ پھر فرمایا اے احمد، تمہارے جد محترم کی کچھ امانت میرے پاس ہے، میں وہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ پھر حضرت سلطان العارفین باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تمام تر اجازتیں اور خلافتیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تمہیں ہندوستان اسلام کی تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ وہاں سے آپ تبلیغ کے ارادے سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور نہ آپ کے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی بڑا قافلہ ہے، بس چلتے جا رہے ہیں، اور روزانہ غیب سے 2 جو کی روٹیاں ملتی ہیں، ایک صبح کھاتے اور ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ کبھی کبھی ہفتے اور 10 دن تک صرف کھجور پر گزارا کرتے۔ ان دنوں میں حضرت زندہ شاہ مدار نے سمرقند، بخارا، طوس، خراسان، بدخشاں، بغداد وغیرہ کا جو ہے سفر فرمایا، اور اسی سفر میں احمد بن محمد مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زندہ شاہ مدار کی صحبت حاصل ہوئی، اور آپ ہی کی دعا سے وہ صاحب اولاد بھی ہوئے، اور حضرت زندہ شاہ مدار نے انہیں قطبیت کا مقام عطا فرمایا، قطبیت کا اعلان فرمایا۔ حضرت احمد بن محمد مسروق حضرت مدار پاک کے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار بدخشاں میں تشریف لائے تو بدخشاں والے بے حد متاثر ہوئے، آپ کی فیض و برکات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت زندہ شاہ مدار نے اپنا رخت سفر باندھا اور چاہا کہ اب ہندوستان کی طرف بڑھے، تو بدخشاں والے زار و قطار رونے لگے، اور بدخشاں کے حاکم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہاں سے نہیں جانے چاہیے۔ بدخشاں کا حاکم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے ادب سے عرض کیا حضور آپ یہیں پر ٹھہر جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم آگے کا ہے، مگر تم یہاں چند خانقاہیں تیار کراؤ۔ حاکم نے آپ کے حکم پر عمل کیا، خانقاہیں تیار ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کچھ غلام پیش کرو۔ بدخشاں کے والی نے چند غلام خرید کر حضور زندہ شاہ مدار کی خدمت میں پیش کیے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر سجادہ پر بٹھایا، اور آپ کے دست مبارک کی کرامت سے وہ سب کے سب جو ہے صاحب تصرف بھی ہوئے، صاحب کرامت بھی ہوئے، علم ظاہر و باطن سے مالا مال بھی ہوئے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے لیا کرتے تھے یہ ان سے لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، عرب ممالک کا دورہ فرماتے ہوئے۔ جب آپ بحری جہاز سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے اور جہاز میں بیٹھے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دینے لگے، تو ان میں سے بعض لوگوں کو آپ کی باتیں پسند نہیں آئی، غصے میں آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلا لایا۔ ولی کو کوئی برا کہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل نہ ہو، بہت اللہ اکبر، فوراً جو ہے قہر خداوندی کو جوش آیا، اور سمندر میں طوفان اٹھا، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ڈوب گیا، اور حضرت زندہ شاہ مدار اپنے 11 افراد کے ساتھ ایک تختے کے سہارے سمندر کے کنارے پہنچے۔ 11 افراد بھی بھوک و پیاس کی تاب نہ لا سکے، وہ بھی جو ہے انتقال کر گئے۔ حضرت زندہ شاہ مدار جب کنارے پہنچے تو آپ نے سجدے شکر ادا کیا، سجدے سے فارغ ہو کر ایک درخت کے سہارے بیٹھے ہی تھے، استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے جو عمدہ عمدہ پھلوں اور میووں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو خیال ہوا
کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری بھوک اور پیاس کا انتظام فرمایا۔ اس خیال کی آتے ہی اچانک آپ کے دل سے آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت زندہ شاہ مدار نے ان تمام لذیذ غذاؤں سے نظر پھیر لی۔ تھوڑی دیر میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا، السلام علیکم یا بدیع الدین۔ آپ نے عرض کی، وعلیکم السلام، لیکن آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی نہیں، آپ کے نام سے ایک عالم واقف ہو جائے گا۔ چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں۔ وہ ایک جگہ لے گئے جہاں بہت بڑا جو ہے گیٹ ہے، دربان ہے، وہاں تعارف ہوا۔ پھر اندر دیکھا حضرت زندہ شاہ مدار نے، بہت بڑا تخت ہے جہاں قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار حاضر خدمت ہوئے۔ سرکار نے ان کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرنا تھا کہ حضرت زندہ شاہ مدار کا مبارک چہرہ جگمگانے لگا، روشن ہو گیا، اور ایسا روشن کہ بعد میں آپ جب تک ہندوستان میں رہے مسلسل آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے۔ نقاب جیسے ہی اٹھتا تھا لوگ سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کے چہرے مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک کا یہ عالم ہے تو حضور کی پوری جسم مبارک اور آپ کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بلکہ ہم بات کی سمندر کے کنارے یہ واقعہ پیش آیا، اور سن ہجری 282 میں آپ ہندوستان تشریف لائے۔ وہاں سے 838 تک 556 سال تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بہت سارے گمراہ آپ کی تبلیغ سے راہ راست پر آئے، بہت سارے غیر مسلم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، بہت سارے گنہگاروں کو توبہ نصیب ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کو ولایت کی دولت ملی۔ علماء جو ظاہری علم رکھتے تھے، حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک فیض سے فیضیاب ہو کر علماء کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم باطن بھی عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے کیسے علماء نے علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن حاصل کیا ہے۔ جونپور کی حضرت سید صدر الدین، جو ان کے والد حضرت سید رکن الدین یہ شروع میں دہلی میں تھے، بعد میں جونپور میں آ گئے۔ سید صدر الدین جب فارغ ہوئے تو اپنے والد سید رکن الدین کی جگہ وہ تعلیم و تربیت لوگوں کو دیتے رہے، اور جب انہیں فرصت ملتی تو تصوف کی کتابیں دیکھتے رہتے تھے، اور انہیں تصوف کے حاصل کرنے کا شوق بھی تھا۔ ایک رات حضرت سید رکن الدین، علامہ سید رکن الدین خواب میں دیکھتے ہیں ایک بزرگ نورانی شکل کے آئے، اور انہوں نے درس و تدریس کے دفتر کو درہم برہم کر دیا، اور سامنے بیٹھ کر لب سے لب ملایا اور تمام بدن میں آگ لگا دی، جس کے اثر سے تمام بدن کے ساتھ لباس بھی جل گیا، یہاں تک کہ سر کی ٹوپی بھی جل گئی۔ یہ وحشتناک خواب دیکھ کر چونک پڑے، بیدار ہوئے، سخت پریشان تھے، کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر جونپور میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ کالو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت قطب مدار زندہ شاہ مدار کالپی میں تمہارے منتظر ہیں، اور یہ سب انہی کا تصرف ہے۔ حضرت علامہ سید صدر الدین وہ سیدھے جو ہے، ویسے تو حضرت زندہ شاہ مدار کی کرامتیں وہ سن چکے تھے، مگر اب جب انہوں نے خواب دیکھا تو سیدھے کالپی حاضر ہوئے۔ جس وقت یہ پہنچے، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چہرے سے نقاب اٹھا کر ان کو دیکھا۔ تمام حاضرین آپ کے جمال کی تاب نہ لا سکے اور دیوانہ وار قدموں میں گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ فوراً حضرت سید صدر الدین نے بیعت حاصل کی، اور زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے ظاہری پڑھا ہے اور اس سے جو انانیت آئی ہے پہلے وہ اسے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح وہ انہیں ریاضت کراتے رہے،
40 दिन का चिल्ला कर आया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हुजूर ये सब कैसे हो सकता है। आपने फरमाया कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़्यादा विद करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की नफ़ी से तुम्हारे अंदर तमाम तर जितने भी बुरी सिफात हैं, अनानियत है वगैरह, उन सब की नफ़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आप ही की निगाह से हज़रत सैयदना सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ये विलायत के मकाम पर पहुँचे। इश्क़ इलाही का वो गलबा उन्हें हो गया था। फिर तो उन्हें अपना भी होश नहीं था। रात में दिन घूमते रहते थे, साथ में बच्चों का हुजूम रहता था। लोग जो है उन्हें कुछ नजर भी करते थे तो बच्चों में बांट देते थे। 20 साल इसी हालत में रहे, आखिर उनका विसाल हो गया। इसी तरह हजरत सैयदना शेख मोहम्मद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो लाहौर से हज के इरादे से चले थे, गुजरात आए तो उन्हें पता चला कि हजरत सैयदना जिंदा शामदार रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरात ही में जलवा अफरोज हैं। तो हजरत जिंदा शामदार की बारगाह में आए। बस देखते ही आपने जैसे ही जो है अपने चेहरे से नकाब हटाया, हजरत शेख मोहम्मद लाहौरी ये हजरत के शैदाई हो गए और फिर हमेशा उन्हीं के पास रहने लगे। मगर ख्याल आता था कि मैं तो हज के इरादे से घर से निकला था और हज तो हुआ नहीं है। एक दिन हजरत जिंदा शामदार ने उनके सर पे हाथ रखा और फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद की, देखा कि वो मक्के शरीफ में है। और फिर हज के दिनों में उन्होंने हज अदा किया, मदीना शरीफ की हाजिरी हुई, 5 महीने तक वहाँ रहे। और फिर जब उनका इरादा हुआ कि अब चलना चाहिए, देखा हजरत जिंदा शामदार मौजूद हैं, कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो जहाँ थे वहाँ जो है पहुँच गए। अल्लाह अकबर। ये हजरत सैयदना जिंदा शामदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फेस था। एक मरतबा आप सूरत तशरीफ लाए तो सूरत में देखा कि एक सड़क के किनारे एक नाबीना जो है वो भीख मांग रहा है। आपको रहम आया, दिल में ख्याल किया हजरत जिंदा शामदार ने कि इसे कुछ देना चाहिए। देखो अल्लाह वाले क्या देते हैं, जिनके पास जो होता है वो देते हैं। आपने वुज़ू किया और वुज़ू का बचा हुआ पानी उसकी आंख में डाला तो उसकी आंख रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक सेठ थे, सेठ इलियास, बड़े पाए की बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, मगर साथ में उन्हें बुजुर्गों की मुलाकात का शौक भी था। अक्सर बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होते, नेक तबीयत भी थे, नेक सीरत भी थे। एक मरतबा सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनसे कहने लगे कि मुझे आप इल्म बातिन सिखाएं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बग़ैर अल्लाह ताला के हुक्म के किसी को कुछ नहीं सिखाता, मगर तुम्हें अगर इल्म बातिन सिखाना है तो अनकरीब तुम्हारी मुलाकात ऐसे बुजुर्ग से होगी जिससे तुम वो सीखोगे कि जो तुमने कभी सोचा नहीं है। मगर इल्म बातिन सीखने से पहले इल्म ज़ाहिर, इल्म शरीयत का सीखना ज़रूरी है। लिहाजा पहले इल्म शरीयत सीखो, इल्म ज़ाहिर सीखो। सेठ इलियास को चूँकि तलब थी और सच्ची तलब वो हर मुश्किल से मुश्किल काम करा देती है, लिहाजा उन्होंने इल्म ज़ाहिर सीखा, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, और उसमें ऐसी महारत हासिल की कि शेखुल इस्लाम हो गए और हर तरफ से लोग उनकी तरफ रुजू करने लगे। अब धीरे धीरे कुछ सालों के बाद हज़रत जिंदा शामदार से मुलाकात हुई। उन्होंने चाहा कि इनसे इल्म बातिन हासिल करें, चूँकि जो कुछ भी बताया था हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उससे जिंदा शामदार को पहचान गए। मगर चूँकि एक मखलूक शेख इलियास की तरफ रुजू करती थी तो दुनियावी इज्जत और उन तमाम तर लज्जतों से दिमाग मुअत्तर हो रहा था। एक तरफ हज़रत जिंदा शामदार से कह रहे हैं मुझे इल्म बातिन सिखाएं। आपने फरमाया तुम्हें पहले फ़कीरी इख्तियार करनी होगी, तुम्हें ये सारी जो इज्जतें बज़ाहिर हैं उसे छोड़नी होगी। वो कमरे में चले गए। वो कहने लगे क्या मैं फ़कीर हो जाऊँगा, क्या मैं सब ये छोड़ दूँगा? अल्लाह, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास। अल्लाह अकबर। बस अब उसी रात सोए तो पूरा जिस्म जो है वो सफ़ेद दाग वाला हो गया, कोड़ी हो गए। सुबह उठे, परेशान हुए, रोने लगे। सोचा कि ये हज़रत सैयदना जिंदा शामदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में न जाने का जो इरादा किया था ये सब उसी की वजह से है। फ़ौरन बारगाह में हाजिर हुए, तौबा की। आपने
ایک برتن منگایا پانی کا، اس میں اپنا تھوک ڈال دیا، کہا اسی سے نہا لو، جیسے ہی نہائے تو پہلے جیسے تھے ویسے ہو گئے، اور آپ نے سینے سے لگایا تو وہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن سے بھی مالا مال ہو گئے۔ حضرات، یہاں پر بات عرض کرنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ نہیں نہیں، بغیر شریعت کے، بغیر علم شریعت کے طریقت نہیں آ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ بال نہیں ہوں گے تو مانگ کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر، شریعت نہیں ہوگی تو طریقت کہاں سے آئے گی؟ کچھ لوگ کئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور انہیں ٹوکا نہ جائے اس وجہ سے طریقت کی آڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یاد رکھیں کہ ہم کم سے کم شریعت کا اتنا علم حاصل کریں کہ جس سے ہم مسلمان رہ سکے، ہمارے بچے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ بغیر علم کے آج بہت ساری خرافات میں ہماری نسلیں کھوئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا